اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحومین کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کا آسان اور پریکٹیکل طریقہ۔ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پر طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ جب بھی آپ قبرستان میں آئیں تو اپنے مرحومین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کیسے کریں۔ عموماً لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں مختصر طریقہ آپ کی خدمت میں بتانے جا رہے ہیں۔ مومنین، سب سے پہلے قبرستان کے اگر آپ پاس سے گزریں یا قبرستان کے اندر آئیں، اپنے کسی بھی مرحوم کی قبر پر آئیں تو سب سے پہلے آپ قبرستان میں رہنے والے تمام مومنین مومنات کو سلام کریں۔ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ میرا سلام ہو اے قبروں میں رہنے والے۔ دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ اگر ہفتے میں ہر روز نہیں آ سکتے اپنے والدین مرحومین کی قبر پر، تو کوشش کریں کہ شب جمعہ یا بروز جمعہ اپنی قبروں پر لازمی آئیں، اور تاکید کی گئی ہے کہ شب جمعہ اور یا روز جمعہ اپنے مرحومین کی قبروں پر آئیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی بجا لائیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ سلام کرنے کے بعد جب بھی آپ قبرستان میں آئیں گے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کلن تمام مومنین مومنات کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ قبرستان میں آ کر ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے اور دعا مانگیں گے کہ خداوند متعال اس سورۃ فاتحہ کا ثواب تمام مومنین مومنات کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ لیکن جو ایک مخصوص طریقہ ہے، آپ اپنے والدین میں سے کسی کی قبر پر آتے ہیں یا کوئی اور مرحوم ہے اس کی قبر پر آتے ہیں، تو اس کا جو ایک مخصوص طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مرحوم کو سلام کریں گے اور اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اپنے پنجے کو قبر پر رکھنا ہے اس طرح، اور آپ نے فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ فاتحہ پڑھنے سے پہلے میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آیت اللہ تقی بہجت سے ایک شخص نے پوچھا کہ قبلہ میں رزق کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، تو کوئی عمل تعلیم فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے والدین کے لیے فاتحہ کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر! یعنی فاتحہ کبیرہ جو ہم والدین کے لیے پڑھتے ہیں وہ ان کی بخشش کا بھی وسیلہ بنتا ہے اور انسان کی مشکلات کے حل کے لیے بھی ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اور خود معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ انسان کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، ان میں ایک جگہ والدین کی قبر ہے۔ اپنے مرحومین کو بھی لازمی یاد رکھیں، اور یہ قبر میرے والد بزرگوار علامہ سید محمد تقی شاہ گردیزی کے علاوہ میرے والد کو بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ سورۃ فاتحہ کس طرح پڑھیں گے؟ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ توحید اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ نے ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید اور 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے ہیں اور دعا مانگنی کہ خداوند متعال اس سورہ فاتحہ کا ثواب، ان تمام کلام کا ثواب بطفیل چہاردہ معصومین آپ کے فلاں فلاں مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو یہ تھا طریقہ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ دعا ہے کہ خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔